الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. عن علي بن ربيعة رحمة الله عليه قال: شهدت علي وأوتي بدابة ليركب فلما وضع رجليه في ركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال الحمد لله 3 مرات ثم قال الله أكبر 3 مرات ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت. ثم ضحك فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شيء ضحكت؟ قال إن ربك تعالى يعجب من عبدي إذا قال اغفر لي ذنبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري أو كما قال نبي صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگ دوستو، سفر اور مسافر کے فضائل، یہ پچھلے جمعے میں اس کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے ہوا، اور اب اس سفر کے متعلق کچھ مسائل بھی بیان ہوئے. پچھلے جمعہ میں کچھ مسائل رہ گئے تھے. اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آج کے جمعے میں وہ مسائل بیان کروں گا آپ حضرات کے سامنے. مسائل کا سیکھنا، یہ انسان اس کی کوشش کرے. یہ جتنے بھی روزمرہ کے مسائل انسان کو پیش آتے ہیں، اس کا سیکھنا انسان کے لیے فرض ہے. یہ سفر جو ہے، اس سے ہر ایک کو دوچار ہونا پڑتا ہے. ہر ایک کوئی نہ کوئی سفر کرتا رہتا ہے. کوئی ایسے شخص بھی ہوتے ہیں جن کا روزمرہ کا معمول سفر سے، یعنی روزمرہ وہ سفر کرتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہفتے میں کہیں ایک بار کہیں کسی جگہ کا سفر کرتے ہیں، کوئی مہینے میں، اور کوئی سال بھر میں، اور کوئی عمر بھر میں کوئی سفر کرتا ہے. تو بہرحال سفر یہ اس سے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو، بلکہ غیروں کو بھی اس سے دوچار ہونا پڑتا ہے. یعنی یہ چیز جو ہے یہ انسان کے ساتھ پیش آتی ہی آتی ہے. تو کچھ مسائل بیان ہوئے جمعہ کے متعلق کہ مسافر سے جمعے کی فرضیت
یہ ساقط ہے، یعنی یہ ایک جھوٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر ایک اور مسئلہ بیان ہوا پچھلے جمعہ میں کہ مسافر جیسے ہی سفر پہ نکلا اور کچھ مقدار اس نے یہ اپنے وطن سے دور ہو گیا، اس کی کچھ حد بیان ہوئی ہے، اس حد سے جیسے ہی یہ باہر نکلا تو اس پر جو 4 رکعت والی نماز ہے یہ 2 رکعت قصر ہو جاتی۔ قرآن عظیم الشان کی آیت ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے نمازوں میں قصر کرو۔ قرآن کی آیت کا مطلب کہ کوئی گناہ نہیں ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم اپنے نمازوں میں قصر کرو، یعنی نماز کو جو 4 رکعت والی نماز ہے اس کو 2 رکعت کر کے پڑھو، اور 3 رکعت والی نماز یہ اپنے حال پر برقرار رہے گی۔ فجر کی 2 رکعت یہ بھی اپنے حال پر ہے، اور وتر جو ہے یہ فرض سے قریب قریب ہے، یہ بھی اپنے حال پر ہی۔ اور پھر دوسری چیز کہ سنت میں رعایت ہے۔ عام حالات میں ہم ہے سنت کو چھوڑنے پر، اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق اس پر پکڑ ہوگی۔ اور سفر کے دوران جب ہم سنتیں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے۔ اگر بعض اوقات سفر ایسا ہے کہ سنت پڑھنے کا کوئی موقع نہیں تو پھر اس میں گنجائش ہے، اس میں گنجائش ہے، ویسی پکڑ نہیں ہوگی جیسے کہ عام حالات میں پکڑ ہوتی۔ تو یہ گنجائش ہے سنت کے لیے۔ اور اسی طرح 3 لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، اس میں مظلوم کی دعا یہ کبھی رد نہیں ہوتی، چاہے کسی کے حق میں دعا کرے، چاہے کسی کے حق میں بد دعا کرے۔ اور اسی طرح والد کی دعا اپنے اولاد کے لیے چاہے دعا کرے دعا کی شکل میں، چاہے بد دعا کی شکل میں، تو یہ اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ اور اسی طرح مسافر سفر میں ہے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ تو یہ یہاں تک مسائل بیان ہوئے تھے پچھلے جمعہ میں۔ پھر سفر کی مقدار یہ بھی بیان ہوئی کہ 48 میل جیسے ہی اپنے شہر سے انسان 48 میل دور چلا گیا، 48 میل کو جب ہم کلومیٹر میں کنورٹ کرتے ہیں یہ 77.77 آ جاتا، یعنی 78 کلومیٹر۔ جیسے ہی یہ 78 کلومیٹر اپنے وطن سے نکلا، اس پر 4 رکعت والی نماز جو ہے یہ 2 رکعت ہو جاتی ہے۔ اور یہ قصر یہ بھی ایک اہم ترین، یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے، اور سفر میں یہ نماز قصر پڑھنا یہ بہترین طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ طریقہ ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے، حضرت عاصم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ روایت کرتے ہیں زر سے، وہ فرماتے ہیں قال سألت صفوان ابن عسال، ہم نے صفوان ابن عسال سے پوچھا عن المسح علی الخفین، کہ خفین پر مسح اس کی مقدار کیا ہے۔ خفین چمڑے کا موزہ۔ پھر یہ صحابی پوچھتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ اس پر مسح کا مقدار کیا ہے، کتنے دن ہم اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرنا اذا كنا مسافرین ان نمسح علی الخفافنا ولا ننزعها 3 ایام من غائط وبول ونوم الا من جنابت۔ یہ ایک مسئلہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سفر کے دوران کتنے دن ہم اس موزہ، چمڑے کا جو موزہ ہے، اس پر کتنے دن ہم مسح کریں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اس چمڑے کے موزے پر مسح کرو 3 دن اور 3 رات،
یعنی 72 گھنٹے سفر کے دوران اس پر مسح انسان کر سکتا ہے۔ اگر اس دوران اس کو کوئی حاجتیں پیش آئی، حاجتیں مطلب غائط او البول یعنی پیشاب پاخانے کی، موزے کو اتارنے کی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح اگر رات کو یہ موزے کے ساتھ سویا نومن، پھر بھی جو ہے اس کا یہ مسح جو ہے اس پر جائز ہے 3 دن اور 3 رات۔ سفر میں ایک اور رعایت کہ انسان سفر میں نکلا ہے اور موزے پہنے ہوئے ہے تو اس موزے پر 3 دن اور 3 رات مسح کر سکتا ہے بغیر پیر کو دھوئے۔ پیشاب پاخانے کی حاجت پیش آئی، ضرورت نہیں ہے اتارنا۔ اور اسی طرح اگر رات کو اسی موزے کے ساتھ سوئے تو پھر بھی یہ جو ہے اس پر مسح جو ہے یہ کر سکتا ہے 3 دن اور 3 رات۔ اب سوال یہ ہے کہ کس چیز پر ہم مسح کریں، یہ کیا شریعت نے کس چیز پر مسح کو جائز قرار دیا ہے؟ تو چمڑے کا موزہ، ایسا موزہ جس میں پانی سرایت نہ کر جائے۔ آج کل لوگ جو ہے جرابوں پر مسح کرتے ہیں، غلط طریقہ ہے۔ نماز جو ہے بالکل یہ نماز جو ہے بغیر وضو کے یہ نماز پڑھتے ہیں، اور بغیر وضو کے نماز پڑھنا، بغیر وضو کے سجدہ کرنا یہ کفر کے قریب انسان کو لے جاتا ہے۔ تو اس کے لیے شرط ہے کہ چمڑے کا موزہ جس کے اندر پانی نہ جائے، پھر جو ٹخنے سے اوپر ہو، ایسے چمڑے کا موزہ پانی نہیں جا رہا ہے اس پر۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہاف موزہ نہیں، پورا مکمل جو ٹخنے کو چھپائے، اور پھر ایسا موزہ جس کے ساتھ انسان چل پھر سکتا ہو، یعنی اس کے پھٹنے کا، اس میں سوراخ ہونے کا کوئی اندیشہ نہ ہو۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہے یہ شرط ہے موزے کی۔ انسان چل رہا ہے، موزہ نہیں اتر رہا، اور اسی طرح اس موزے میں پانی نہیں جا رہا، اور اسی طرح وہ موزہ جو ہے اس نے ٹخنے کو چھپایا ہوا ہے۔ تو یہ شرائط ہے موزے کے لیے۔ اس جیسے موزے پر جو ہے مسح یہ جائز اور یہ اقرب علی السنت طریقہ۔ باقی جرابے پر مسح کرنا اور ایسے کوئی چیزیں پر مسح کرنا یہ ناجائز طریقہ ہے، مسح نہیں ہوگا، نماز خراب۔ اور مسافر 15 دن سے کم کسی جگہ پر اس کے جانے کا ارادہ ہے تو یہ مسافر کہلائے گا۔ مسح کا مسئلہ تو کلیئر ہو گیا کہ 3 دن یہ مسافر مسح کر سکتا ہے، 72 گھنٹے، اور مقیم 1 دن اور 1 رات۔ تو 15 دن سے کم سفر ہے یہ مسافر کہلائے گا۔ 15 دن سے زیادہ سفر ہے کسی جگہ پہ رہنے کا تو یہ پھر مسافر نہیں ہوگا، یہ مقیم ہوگا، یہ مکمل اپنی نمازیں پڑھے گا۔ اسی طرح اب مسافر اپنے وطن سے نکل رہا ہے، مسافر کو رخصت کرنے کی دعا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کسی جگہ پر جب بھیجتے تھے کسی لشکر کے ساتھ یا کسی لشکر کو روانہ کرتے تھے تو دعا کے الفاظ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتم اعمالک، اللہ کے سپرد کر رہا ہوں تیری دینداری کو، یعنی یہاں پہ دیندار تھا اور اب سفر کا ارادہ کیا ہے، سفر میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دیندار رکھے۔ پھر وہ امانتی کا، اور تیری امانت کی چیزیں، یعنی پیچھے جس کو چھوڑ کے جا رہا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دے رہا۔ وہ خواتم اعمال کا، اور تیرا آخری خاتمہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے۔ ایک دعا یہ ہے جو ابو داؤد میں درج ہے، اور دوسری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی احادیث ہے، زوادک اللہ تقوی وغفر ذنبک ویسر لک الخیر حیثما کنت، اللہ تعالیٰ اس سفر میں تقوی تمہارا زاد راہ بنائے، یعنی اس سفر میں جہاں کہیں تم سفر کر رہے ہو تقوی کے ساتھ سفر کرو، یہ تقوی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ قائم دائم رکھے۔ اور پھر وغفر ذنبک، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخشے، جو بھی انسان سے لغزش وغیرہ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش عطا کرے تم۔
وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ، اور تمہارے لیے خیر کو آسان کرے۔ تو محترم بزرگ دوستو، جب انسان سفر کرتا ہے عام حالات سے انسان کی حالات تبدیل ہو جاتی ہے، تو خیر کے کام کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ پانی کی کہیں پہ مل گیا پانی تو مل گیا، کہیں پہ نہیں ملا تو تیمم۔ اسی طرح عام مسائل جو ہے، عام معاملات جو اس کے ساتھ گھر میں پیش آتے ہیں سفر کے دوران، جو ہے اس کے لیے مشکل۔ احادیث میں بیان ہو چکا اس سے پہلے کہ سفر جو ہے یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، انسان کو تکلیف سے دوچار ہونا پڑتا ہی پڑتا۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وغفر ذنبک، اللہ تعالیٰ تمہارے مغفرت فرمائے اور تمہارے لیے خیر کو آسان کرے۔ حیث ما کنتم، جہاں کہیں بھی ہو تم، جہاں کہیں کا ارادہ ہے، جہاں کہیں جاؤ وہاں پہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خیر کو آسان کرے۔ تو یہ دعا جو ہے، یہ دو دعا احادیث سے ثابت ہے، اور بارہا میں عرض کرتا ہوں اس ممبر محراب سے کہ ہم جب کسی کو رخصت کرتے ہیں، جاؤ خدا اور خدا کے رسول کے حوالے، اور اسی طرح جب پشتوں میں ہم کسی کو رخصت کرتے خدائے اور خدائے رسول حوالے، اور کشمیری حضرات گس خدایس تو خدایس رسول حوالے۔ تو یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ دو دعائیں ہیں، ایک ابو داؤد کی دعا اور دوسری ترمذی کی دعا، کہ اللہ تعالیٰ تقوی کو تمہارے لیے آسان کرے اور تمہاری مغفرت فرمائے اور تمہارے لیے خیر کو آسان کرے جہاں کہیں کا ارادہ ہو سفر کا۔ اور دوسری دعا کہ تمہارے دینداری کو اور اسی طرح تمہارے امانت کو اور تمہارے آخری خاتمے کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ تو یہ حدیث سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے۔ اپنے طرف سے جو کچھ ہم کریں گے اس پہ کوئی اجر نہیں ملے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کریں گے اس پر کوئی اجر نہیں ملتا، یہ ہمارے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ اسی طرح اب جب مسافر کو رخصت کیا، رخصت کرنے کے بعد کی دعا، یہ بھی ترمذی کی احادیث ہے، اللہم اطول لہ بعدا وحون علیہ سفر۔ اب پیچھے جو رخصت کر رہے ہیں، اے اللہ اس کا سفر آسانی سے طے کرا دے اور اس کے سفر پر آسان فرما، یعنی یا اللہ اس پر اس کا یہ سفر جو ہے یہ آسان فرما۔ ایک تو سفر آسانی سے طے فرما یا اللہ، اور اس پر یہ سفر جو ہے یہ آسان فرما۔ اسی طرح محترم بزرگ دوستو، اب جب ہم نکلے، اب سواری جو ہے اس سواری پر ہمیں بیٹھنا ہے، یہ بھی احادیث سے جو ہے، احادیث میں روشن وضاحت سے حضرت علی، یہ ایک تابعی ہے جو حضرت علی رضی اللہ کو معمول یہ صحابہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں، بڑی طویل احادیث ہے جس کا شروعات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ فرماتے ہیں حضرت علی ان علی ابن ربیعہ، یہ ایک تابعی ہے رحمۃ اللہ علیہ، قال شہدت علی وعطی بدابۃ، یہ تابعی فرماتے ہیں کہ میں علی کے خدمت میں حاضر ہوا تھا اور ان کے خدمت میں ایک سواری پیش کی گئی، لیرکبا، تاکہ علی رضی اللہ عنہ اس سواری پر بیٹھے، فلما وضع رجلہ فی رکابی قال بسم اللہ، جب علی رضی اللہ عنہ اس سواری پہ چڑھنے کے لیے اس کے رکاب میں پیر رکھا، نال پختوں کی ورطہ نال ہوئی، نال کے اخبہ کی ادلا، تو حضرت علی نے فرمایا بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروعات کی اس سفر کی۔ سواری پہ بیٹھنے کے، آج ہماری گاڑیاں ہے، جیسے ہی ہم گاڑی میں پیر اندر داخل کریں تو بسم اللہ، سنت طریقہ۔ پھر فلما استوى على ظهرها قال الحمدللہ، پھر جب رکاب سے پیر، پھر حضرت علی سواری پر بیٹھ گئے، برابر ہو گئے، اب ہم نے گاڑی میں پیر رکھا، اب گاڑی کے اندر بیٹھ گئے، تو حضرت علی نے فرمایا الحمدللہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروعات کی، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان، فضل و کرم۔ پھر ثم قال سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، مشہور دعا جو ہر ایک گاڑی کے آگے جو ہے یہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور ہر ایک مسلمان مومن کو یہ دعا یاد کہ اللہ پاکی ہے آپ کے لیے، آپ نے اس کو مسخر کر دیا ہے میرے لیے، حیوان ہے بغیر عقل کی چیز، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے،
اور اسی طرح گاڑی ہے، مشین، لوہا، اور اسی طرح کلچ، اچانک اگر سٹیئرنگ لاک ہوا تو انسان ایکسیڈنٹ ہو جائے. اسی طرح بریک نہیں لگا، پریشر بریک ہے یا کوئی نارمل بریک ہے، بریک نہیں لگا، یہ تو مشین ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یا اللہ اس چیز کو آپ نے میرے لیے مسخر کر دیا، یعنی آسان کر دیا، اور میں نہیں تھا اس کو مسخر کرنے والا، یہ آپ ہی نے مسخر کر دیا. یہ مشہور دعا. پھر ثم قال سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی. پھر جب سواری پر بیٹھ گئے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک اور دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے. وہ کیا دعا؟ فرماتے ہیں ثم قال سبحانک، یا اللہ پاکی ہے آپ کے لیے، انی ظلمت نفسی، بے شک میں نے ظلم کیا اپنے نفس کے اوپر، فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب، آپ بخش دیجئے، بے شک نہیں ہے کوئی بخشنے والا سوائے آپ کے. یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی گناہ کی بخشش نہیں دے سکتا، کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی. یہ شان ہے کہ بندہ جتنا بھی ظلم کرے اپنے اوپر، جتنا بھی گناہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو یہ دعا بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ بیان کر رہے ہیں. قال، اچھا پھر اس کے بعد ثم ضحک فقیل یا امیر المومنین، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ جب یہ دعا پڑھی اور پھر ہنسا، تبسم کیا. اللہ تعالیٰ کا احسان، انسان کو جب انسان نعمتوں میں ہوتا ہے انسان کا دل خوش ہوتا ہے، اور جب دل خوش ہوتا ہے تو اس کے اثرات چہرے پر یہ ظاہر ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی سنت کا طریقہ ہے کہ بسم اللہ الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا، اور پھر اس کے بعد یہ دعا، پھر ہنسی والی یہ شکل بنانا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار کرنا. یا اللہ آپ نے عطا کیا ہے، آج یہ موٹر سائیکل ہے، اسی طرح یہ ماروتی 800 یا اور کوئی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، یا اللہ آپ کا احسان ہے. تبسم کرے، اور جب گاڑی میں چڑھے تو پیشانی میں بل نہ لائے اور تکبرانہ انداز سے نہ بیٹھے. یہ معمولات دکھا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیسے سفر کرنا ہے، کیا دعا کرنی ہے، اور پھر سواری میں کیسے بیٹھنا ہے، حشاش بشاش طریقے سے بیٹھنا. تو پھر اس صحابی نے پوچھا، ہے امیر المومنین آپ نے ہنسا، کیا وجہ ہے؟ فرمایا ای شیء ضحک، قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کما فعلتہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا جیسے یہ معمولات میں نے کی، یہ میرے خود سے نہیں کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ویسے میں کر رہا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسا اور میں نے بھی تبسم کیا. یہ محبوب کی ادائیں ہیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، عملی طور پر آپ کو سکھا رہا ہوں. اور پھر سمجھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای شیء ضحک، پھر میں نے بھی ایسے ہی جیسے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز نے آپ کو جو ہے یہ ہنسانے پر مجبور کر دیا، کس چیز کی وجہ سے آپ تبسم کر رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان ربک تعالی یعجب من عبدی اذا قال. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی رضی اللہ عنہ سوال کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تبسم کیوں کیا، آپ نے کیوں ہنسا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اذا قال اغفر لی ذنبی یعلم انہ لا یغفر الذنوب غیری. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جب ایک بندہ اپنے جرم کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے. یا اللہ میں عاجز بندہ، میں مجبور بندہ، اور اسی طرح بے سہارا بندہ، میں آپ سے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں، یا اللہ میرے گناہ بخش دے. اور اس کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی گناہ نہیں بخشتا، صرف اللہ تعالیٰ ہی گناہ بخشتا. تو اس چیز پر اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے. تو محترم بزرگ دوستو، یہ ایک بڑی احادیث ہے، پورے معمولات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. اور اسی طرح محترم بزرگ دوستو، یہ سفر جو ہے اس سے انسان کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کیسا ہے، انسان کی خصلت کیسی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص آئے اور کسی دوسرے شخص کی تعریف کر رہے تھے حضرت امیر المومنین کے سامنے. تو حضرت امیر المومنین نے 3 سوال اس سے پوچھے. پہلا سوال، کیا تو اس کا پڑوسی ہے جو اتنی تعریفیں کر رہا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں امیر المومنین، میں اس کا پڑوسی نہیں. پھر دوسرا سوال امیر المومنین نے کیا کہ کیا تمہارے معاملات اس کے ساتھ ہوئے ہیں؟
کوئی لین دین ہوا ہے, کوئی کاروباری سلسلہ اس کے ساتھ ہوا ہے؟ کہا کہ نہیں امیر المومنین, یہ بھی معاملہ نہیں پیش آیا ہے. پھر حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی سفر کیا ہے؟ کہا کہ یا امیر المومنین میں نے کوئی سفر اس کے ساتھ نہیں کیا. کہا کہ پھر چھوڑو, رہنے دو, تمہیں کوئی حق نہیں بنتا کہ اس کی تعریف کرو. تو پتہ جو ہے یہ سفر میں چلتا ہے, اسی طرح معمولات سے پتہ چلتا ہے, اور اسی طرح ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کے بارے میں سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ پڑوسی جو ہے باہر اس کے معمولات کیسے ہیں, مسجد میں باہر لوگوں کے ساتھ کیسے, اور میرے ساتھ کیسے. جس کسی کا پتہ کرنا ہو 3 طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائے کہ یا تو اس کے ساتھ معمولات کرو, یا تو اس کے ساتھ سفر کرو, یا تو پڑوسی اس کے پڑوس میں جاؤ, یا پڑوسیوں سے اس کا پوچھو اس کے بارے میں. 3 چیزوں سے معمولات کا پتہ لگتا ہے. تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ رہنے دو, اس کی تعریف میرے سامنے مت کرو. تو انسان کا پتہ سفر میں چلتا ہے کہ کیسا ہے, کتنا اس میں تحمل ہے, کتنا اس میں برداشت ہے, اور کیسے کس صفت کا یہ انسان جو ہے. اور اسی طرح سفر میں انسان کے لیے برداشت جو ہے یہ انسان کے اندر برداشت کا مادہ ڈال دیتا ہے. سفر سے انسان جو ہے یہ اس میں برداشت پیدا ہوتی ہے. اور اسی طرح فرشتے اس مسافر کے ساتھ رہتے ہیں مسلسل. 2 حرکتیں ایسی ہیں جس حرکتوں کی وجہ سے یہ فرشتے اس مسافر کو اکیلا چھوڑ دیتے. وہ ایک حرکت یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ کتا شامل ہو جائے, اور وہ استثناء جو ہے وہ احادیث میں پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی ہے کہ اگر زراعت وغیرہ کے رکھوالی کے لیے کتا ہے پھر اس کی اجازت ہے. اگر ایسے ہی شوقی طور پر جیسے کہ آج کل ہوتا رہتا ہے, گاڑی ہے, گاڑی میں پیچھے ڈکھی میں کتے کو بھر دیا, اسی طرح کہیں جانے کا سفر ہے کتے کو اپنے ساتھ اٹھا دیا. تو جب کتا انسان کے ساتھ سفر میں شریک ہو گیا تو فرشتے دور چلے جاتے ہیں. اور دوسری چیز جو ہے جس کی وجہ سے یہ انسان تنہا رہ جاتا ہے اس سفر میں, وہ گھنٹی باجا میوزک جو آج کل گاڑیوں میں چلتے رہتے, گانے وغیرہ, اور اسی طرح جو ہے فحاشات گانے, اسی طرح بڑی سی ڈی لگائی ہوئی ہے اس میں فلمیں چلتے رہتے. تو یہ 2 حرکتیں ایسی ہے جس کی وجہ سے فرشتے اس مسافر سے دور چلے جاتے, اور جہاں سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں انسان جو ہے شر اور مصیبت میں پھر مبتلا رہتا ہے. فرشتے جو ہے باعث خیر ہے, اور صبح کے وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے, فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے. تو یہ فرشتے پھر دور چلے جاتے ہیں. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جمعرات کو سفر کرتے تھے, اور رات کے کچھ کم قلیل حصے میں رات کو بھی سفر کرتے تھے. احادیث پہ آیا ہے کہ رات کے وقت زمین جو ہے اس کو سمیٹ لیا جاتا ہے. تو محترم بزرگوں دوستو, یہ سفر کا طریقہ. اور پھر آخری چیز, سفر کس لیے کرتے ہیں, آخری چیز قرآن عظیم الشان کی آیت فرماتے ہیں کہ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ, گھومو اور پھرو اس زمین میں, دیکھو حالات دیکھو کہ کیا ہوا جھٹلانے والوں قوموں کے ساتھ کیا ہوا. یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا نہیں مانا, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. اس سفر کے دوران انسان کو ایسے جگہ پہ جانا ہوتا ہے جہاں پہ کھنڈرات ہوتے ہیں, تو اس سے عبرت حاصل کرو. جب اس سفر میں نکلے ہو تو یہ عبرت لو. چنانچہ سورہ نحل کی آیت ہے, فرماتے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. جب اس سفر میں ہو, دیکھو جب مدینے سے شام کا سفر اور اسی طرح فلسطین کا سفر, راستے میں قوم سمود عاد کے کھنڈرات ہیں, دیکھو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, اللہ تعالیٰ نے کیسے پکڑا ان کو. نوح علیہ السلام کی کشتی کے کچھ آثار آج بھی موجود ہیں ترکی میں. دیکھو جب ترکی کا سفر ہو, دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا. اللہ تعالیٰ نے تہس نہس ختم تباہ برباد کر دیے. کیوں؟ کیونکہ یہ مجرم تھے. گھومو اور پھرو زمین میں اور دیکھو فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, دیکھو کیا حالات ہوئے ہیں جھٹلانے والوں کے.
جنہوں نے نبی کو جھٹلایا اور نبی کی تعلیمات کو جھٹلایا، دیکھو ان کے حالات کیا ہوئے۔ تو یہ سفر جو ہے، آخری چیز جو ہے یہ سفر، اس سے انسان عبرت حاصل کرے، اس سے انسان عبرت حاصل کرے کہ کیسے کیسے لوگ آئے، کتنے مضبوط لوگ تھے، ینخطون جبال، پہاڑوں کو تراش کر اس میں گھر بناتے تھے، اتنے قوت اور اتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا نہ مانا، اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، وقت کے نبی کی تکذیب کی اور مجنو کہا، ساحر کہا، اور اسی طرح 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 کے القاب سے پکارا نبی کو، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو ان کے حالات کیا ہوئے۔ تو یہ سفر جو ہے اس سے عبرت حاصل کرنا، اور جب ہم ان معمولات کی رعایت کریں گے تو یہ سفر جو ہے ہمارے لیے باعث رحمت ہوگا، اور اس سفر میں ہمیں کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے موافق سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے احادیث بیان ہوئی ہے اس کے مطابق ہمیں سفر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جتنے بھی حاجت مند ہیں یا اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما، یا اللہ جتنے بھی مریض ہیں یا اللہ سب کو شفاء عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔